بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جنت کو ہمیشہ کی زندگی، خوشی و سکون، راحت اور اللہ کی رضا کا گھر کہا گیا ہے۔ یہ دنیا کی طرح فانی نہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان کو جو تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، بھوک، بیماری اور موت کا سامنا ہوتا ہے، وہاں ان سب چیزوں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ جنت کی اصل حقیقت کو ہماری عقل پوری طرح نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ یہ دنیاوی مثالوں سے بالکل اونچی اور عظیم چیز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا تھوڑا سا نقشہ بیان کیا ہے، تاکہ انسان کو شوق پیدا ہو اور وہ نیک اعمال کرے۔ جنت کہاں ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنت آسمانوں کے اوپر ایک بلند مقام پر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بنائی گئی ہے اور اس کا اصل ٹھکانہ آخرت میں ہے۔ دنیا کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور سب انسانوں کا حساب ہوگا تو نیک لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ جنت کی چوڑائی اور لمبائی ایسی ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں جتنی وسیع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا اور جس میں کوئی کمی یا تنگی نہیں ہوگی۔ جنت کیسی ہے؟ قرآن پاک میں جنت کی بہت سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی، نہ اندھیرا ہوگا اور نہ تھکن۔ جنت میں ہر طرف سرسبز باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پاکیزہ مشروبات کی نہریں ہوں گی۔ ہر درخت اتنا بڑا ہوگا کہ ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال چلتا رہے تو بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت کے پھل ہمیشہ تازے ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے اور جتنے چاہو توڑ سکتے ہو۔ وہاں کھانے پینے میں کوئی کمی یا روک ٹوک نہیں ہوگی۔ جنت کی زمین چاندی اور سونے کی ہوگی، اس کی مٹی خوشبودار کستوری کی ہوگی۔ اس کے محل اور گھر ایسے ہوں گے جو موتیوں، یاقوت اور قیمتی پتھروں سے بنے ہوں گے۔ جنت کے دروازے بہت بڑے اور خوبصورت ہوں گے اور ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو اہل ایمان کا استقبال کریں گے۔ جنت میں رہنے والے لوگ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور نہ کبھی مریں گے۔ وہاں کے کپڑے ریشم کے ہوں گے، زیورات سونے اور موتیوں کے ہوں گے۔ جنتی لوگوں کے چہروں پر نور ہوگا اور وہ ہمیشہ خوش ہوں گے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور دیدار ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت کو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور اس لمحے کی خوشی تمام نعمتوں سے زیادہ ہوگی۔ اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حوریں بھی پیدا کی ہیں جو نہایت حسین و جمیل ہوں گی۔ ان کی آنکھیں بڑی اور دلکش ہوں گی اور وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ جنت میں شوہر اور بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و سکون میں رہیں گے۔ دنیا میں اگر میاں بیوی دونوں نیک ہوں گے تو جنت میں بھی ایک ساتھ ملیں گے۔ جنت میں کسی کو کوئی حسد، دشمنی، تکلیف یا دکھ نہیں ہوگا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور دلوں میں کینہ نہیں ہوگا۔ وہاں کا موسم ہمیشہ خوشگوار ہوگا، نہ گرمی ستائے گی نہ سردی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل میں آئی، وہ جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی اصل حقیقت اتنی عظیم ہے کہ ہم اسے دنیاوی چیزوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ جنت حاصل کرنے کا راستہ۔
جنت ہر ایک کو نہیں ملے گی، بلکہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال کرنا ضروری ہے، جیسے نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، والدین کی خدمت کرنا، جھوٹ، چوری، ظلم اور برے کاموں سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان عمل بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی مانگتا رہے۔ جو لوگ دنیا میں صبر کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہی جنت کے حقدار بنیں گے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نتیجہ: جنت انسان کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی تمام دولت، حکومت اور عزت جنت کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کی اصل حقیقت وہی جانتا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا کرے۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم۔